سوچئے 11ویں صدی اور ایک ایسی فکری جنگ لڑی جا رہی ہے جس نے اسلامی دنیا کی سوچ کا دھارا ہی بدل دیا، اور اس جنگ کا مرکز تھی امام غزالی کی ایک کتاب تحفۃ الفلاسفہ۔ آئیے ذرا اس تاریخی مقابلے کے دل میں اتر کر دیکھتے ہیں کہ آخر یہ سب تھا کیا اور ہوا کیا تھا۔ یہ سوال صرف کوئی علمی بحث نہیں تھی۔ 11ویں صدی میں یہ سوال تہذیب کے مستقبل کا سوال بن چکا تھا کہ جب انسانی عقل اور آسمانی وحی آمنے سامنے آ جائیں تو حتمی فیصلہ کس کا ہوگا؟ یہی وہ کشمکش تھی جس نے امام غزالی کو قلم اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ تو اس فکری میدان کے ایک طرف کھڑے تھے امام ابو حامد الغزالی، جو اپنے وقت کے سب سے بڑے علماء میں سے تھے، اور دوسری طرف تھے یونانی فلسفے سے متاثر مفکرین جیسے ابن سینا اور الفارابی، جن کے نظریات مذہبی عقائد کی بنیادوں کو چیلنج کر رہے تھے۔ اب یہاں ایک بہت دلچسپ بات ہے، الغزالی کا نشانہ منطق یا سائنس نہیں تھی، وہ فلسفیوں کے مابعد الطبیعتی دعووں کو چیلنج کر رہے تھے، یعنی خدا، کائنات اور روح کی حقیقت کے بارے میں وہ باتیں جن کے لیے الغزالی کے نزدیک فلسفیوں کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھا اور جو ایمان سے ٹکراتی تھیں۔ اور یہی الغزالی کے استدلال کا مرکز تھا۔ انہوں نے مانا کہ فلسفی منطق اور طبیعت میں تو ماہر ہیں، لیکن جیسے ہی وہ الہیات کے میدان میں قدم رکھتے ہیں ان کے دلائل کمزور پڑ جاتے ہیں، ان کی سوچ میں کوئی ربط نہیں رہتا، وہ حتمی ثبوت دینے میں ناکام رہتے ہیں۔ الغزالی نے فلسفیوں کے 20 الگ الگ نکات پر تنقید کی، لیکن ان میں سے تین ایسے تھے جنہیں انہوں نے انتہائی سنگین قرار دیا، اتنے سنگین کہ وہ انہیں اسلام کے دائرے سے ہی باہر سمجھتے تھے۔ آخر وہ 3 الزامات تھے کیا؟ جی ہاں، صرف 3 نظریات، لیکن یہ کوئی معمولی اختلاف نہیں تھا، یہ تو اسلامی عقیدے کی روح پر حملہ تھا، یہ بنیادوں کی جنگ تھی۔ پہلا نقطہ، دنیا کی ازلیت کا نظریہ۔ فلسفیوں کا ماننا تھا کہ یہ کائنات ہمیشہ سے ہے۔ الغزالی کے مطابق یہ تو سیدھا سیدھا خدا کے خالق ہونے کا انکار ہے، کیونکہ یہ اس تصور کو ہی رد کرتا ہے کہ خدا نے کائنات کو ایک خاص وقت میں اپنے ارادے سے تخلیق کیا۔ دوسرا اعتراض خدا کے علم کل پر تھا۔ فلسفیوں کا دعویٰ تھا کہ خدا صرف آفاقی اصولوں کو جانتا ہے، لیکن بدلتی ہوئی تفصیلات سے بے خبر ہے، جیسے کسی ایک پتے کا گرنا۔ یہ نظریہ تو خدا کی لامحدود علم کی صفت کو ہی محدود کر رہا تھا۔ اور تیسرا اور آخری نقطہ، جسمانی قیامت کا انکار۔ فلسفیوں کے نزدیک آخرت صرف روح کا معاملہ تھا، جسم دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے۔ اس نظریے نے نہ صرف وحی کے ایک بنیادی وعدے کو مجروح کیا، بلکہ آخرت کے تصور کی روح ہی بدل ڈالی۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ الغزالی نے ان طاقتور دلائل کو توڑا کیسے؟ ان کا طریقہ ان کے دلائل جتنا ہی شاندار تھا، انہوں نے فلسفے کو فلسفے سے ہی شکست دی۔ ان کی حکمت عملی 3 مراحل پر مشتمل تھیں۔ پہلے وہ فلسفیوں کے اپنے ہی منطقی اصول استعمال کر کے دکھاتے کہ بھئی تمہارے نتائج حتمی نہیں ہیں۔ پھر وہ ثابت کرتے کہ فلسفیوں کے نظریات مضحکہ خیز اور متضاد نتائج کی طرف لے جاتے ہیں، اور آخر میں وہ یہ دلیل دیتے کہ مذہبی موقف منطقی طور پر ممکن ہے، اور بس اس سے فلسفیوں کا حتمیت کا دعویٰ خود بخود ٹوٹ جاتا ہے۔ اور یہیں پر الغزالی اپنی سب سے مشہور اور شاید سب سے گہری تنقید پیش کرتے ہیں، ایک سادہ سا سوال جس کا جواب سبب اور نتیجے کے پورے تصور کو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ کیا آگ لازماً کپاس کو جلاتی ہے؟ فلسفیوں کے نزدیک آگ اور جلنے میں ایک لازمی فطری تعلق ہے، لیکن الغزالی نے کہا نہیں، آگ خود نہیں جلاتی۔ جب آگ کپاس کو چھوتی ہے تو یہ خدا ہے جو براہ راست جلنے کا عمل پیدا کرتا ہے، جسے ہم فطرت کے قوانین کہتے ہیں۔ وہ دراصل عادت اللہ ہے، یعنی خدا کی عادت۔ اصل فاعل اور واحد سبب صرف اور صرف خدا ہے۔ اب اس نظریے کے نتائج بہت دور رس تھے۔ پہلا تو یہ کہ ہر چیز کا براہ راست سبب صرف خدا کی ذات ہے۔ اسی سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ جسے ہم فطری قوانین کہتے ہیں وہ محض خدا کی عادتیں ہیں۔ نتیجتاً خدا کی قدرت ہر لمحہ کائنات میں کار فرما رہتی ہے، اور اسی منطق سے معجزات بھی ممکن ہو جاتے ہیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں نہ جلنا۔ یہ قانون فطرت کا ٹوٹنا نہیں بلکہ خدا کی عادت کا بدلنا تھا۔ تو پھر ہوا کیا؟ الغزالی کی اس طاقتور فکری مہم کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کتاب نے اسلامی دنیا کی سوچ پر آخر کیا اثر ڈالا؟ جیسا کہ یہ ٹائم لائن دکھا رہی ہے، تحفظ کی اشاعت ایک فیصلہ کن موڑ تھا۔ اس نے ایک ایسی بحث چھیڑ دی جس کی گونج صدیوں تک سنائی دی۔ ہاں، ابن رشد نے اس کا جواب تحفظ التحافت میں دیا، لیکن فکری تاریخ کا دھارا بدل چکا تھا۔ الغزالی کے بعد سنی علم کلام میں اشعری مکتبہ فکر کو غلبہ حاصل ہو گیا۔
اس کتاب نے سیدھے سیدھے الہیات کے دائرے میں فلسفے کے اثر و رسوخ کو فیصلہ کن طور پر کم کر دیا۔ اس کے بعد فلسفہ اور مذہب دو الگ الگ راستوں کے طور پر دیکھے جانے لگے۔ فلسفے کا دائرہ منطق اور سائنس تک محدود کر دیا گیا، جبکہ ایمان اور عقیدے کے معاملات میں وحی کو حتمی اتھارٹی تسلیم کیا گیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ 11ویں صدی کی یہ کتاب آج بھی اتنی اہم کیوں ہے؟ ہماری جدید دنیا میں اس کی کیا معنویت رہ گئی ہے؟ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ الغزالی کا مقصد عقل کو ختم کرنا نہیں تھا، بلکہ اس کی حدود کا تعین کرنا تھا۔ ان کا استدلال یہ تھا کہ جب عقل حواس کی دنیا سے نکل کر الہیات کے میدان میں قدم رکھتی ہے تو وہ بھٹک جاتی ہے اور اسے وحی کی رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور یہیں آ کر الغزالی کی بحث آج ہمارے لیے اہم ہو جاتی ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے اس دور میں ہماری اپنی عقل کی حدود کہاں ہیں؟ علم کی وہ کون سی سرحد ہے جہاں پہنچ کر ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ شاید کچھ چیزیں ہمیشہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہی رہیں گی؟